دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہو. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نماز کی حکمتوں اور فائدوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور قبولیت والی نماز میں خشوع و خضوع ہو، اللہ کی یاد ہو، اور پھر نماز کے اندر اور نماز کے بعد بہترین اذکار کر. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے توحید ہے، اور پھر دوسرا ذکر نماز کا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی. ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو گویا یہ ایک بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے، یعنی ہر مومن اپنے رب کے سامنے دن میں 5 بار جھکے اور وقت کی پابندی کے ساتھ حاضری دے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نمازوں رپورٹ لیتے ہیں، خبر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی انسان سے کوئی رزق نہیں چاہتے، انسان سے کیوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. وہ ان سے دنیا کا مال یا رزق نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی بندگی کا ثبوت دیں اور اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اس کام کے لیے سکھایا ہے، یعنی نماز. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز صرف ایک فریضہ ہی نہیں، یا نماز صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننا ہی نہیں، بلکہ نماز انسان کے گناہوں آگ کو بجھانے کا کام بھی دیتی، یعنی خود انسان کے لیے پیوریفیکیشن اور تزکیہ کا کام کرتی اور اس کو برے انجام سے بچاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے، یعنی جو آواز لگاتا ہے، وہ یوں اعلان کرتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں. جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. اور یہ اعلان سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز اور سابقہ نماز کے مابین ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح باقی تمام نمازوں کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود ہی خوب جاننے والا ہے، کہ میرے بندے کی نماز دیکھو کہ کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نوافل بھی ہیں، یعنی فرض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی. اگر نفل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی اعمال کی درستگی کا انحصار بھی نماز کی درستگی پر ہے، کیونکہ نماز میں انسان دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور پھر اگر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایک طرح سے وعدہ خلافی کرتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وقت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے پھر وہ شرماتا ہے، گھبراتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے اور پھر دوبارہ. تو اس طرح نماز انسان کو مسلسل گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہے، بری عادات سے پاک کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل بناتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ انسان کی
دنیاوی حالت کو درست کرتی ہے بلکہ قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگی، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ اور قبر میں بندے کی حسرت کیا ہوگی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اسے حال میں ہی دفن کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ 2 رکعتیں جو کتنی خفیف ہوتی اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، یعنی 2 نفل پڑھتے ہوئے گھبراتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں باقی تمام دنیا سے بھی زیادہ اس کو محبوب ہوتی۔ یعنی اگر وہ یہ نماز پڑھ لیتا تو اس وقت اس کو یہ نماز یعنی 2 رکعتیں جو ہیں ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی جو اس وقت اس کے پاس ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ نماز کے بارے میں تھے، اور اسلام میں بچوں کو بھی سب سے پہلے دین کی جو چیز سکھانے کی ضرورت ہے وہ نماز ہی یعنی عملی زندگی۔ چونکہ اس نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے انسان کو نماز شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی، یعنی وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص لمبے طویل سفر کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ایک بندہ اپنے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں حاضری دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خصوصی طور پر جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ پھر اسی طرح ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا سلام پھیرتے نہیں اٹھ جانا چاہیے، بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے، ذکر کرنا، اور خاص طور پر اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پڑے تو اس سارے وقت میں، اس سارے عرصے میں ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں لیتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل یعنی مکمل نماز پڑھتا ہے تو اپنی جگہ سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور اگزامپل میں یہ سمجھایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کو چال باقی رہے گا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس پر بھی کسی قسم کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ آپ نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ، یعنی جو خزاں کے درخت پتے جھڑتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح نماز کے ساتھ سارے گناہ ایسے صاف ہوتے کہ کچھ بھی اس کے اوپر بوجھ باقی نہیں۔ پھر اسی طرح انسان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بری عادات دور ہو، دنیا اور آخرت میں انسان کو نور نصیب ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، انسان اس سے راحت اور سکون پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے کہ یا بلال نماز قائم کرنی، آذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ آپ نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر،
اور اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو بھی تمہارے اعمال ہیں ان سے خوب واقف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے برے اخلاق اور بری صفات جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں پابندی کرے گا وہ ان چیزوں سے بچے گا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے، یعنی ایسے لوگ پھر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں. پھر اسی طرح روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو فتنے ہیں ان کا کفارہ بھی نماز بنتی. پھر اسی طرح قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی نماز، اور جو شخص نمازیں ضائع نہ کرے اس سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. اس لیے نماز کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرے، یعنی پورے آداب، شرائط اور سنن واجبات کی پابندی کرے. اور اگر انسان نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا تو اس سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی نماز جو ہے وہ انسان کی توحید کی علامت ہے، انسان کے ایمان کی گواہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے، یعنی نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ اس فرق کو ختم کر دیتا ہے. پھر اسی طرح منافقین جو تھے ان پر نماز بہت بھاری تھی، تو یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان نمازوں میں سستی کرے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے مارے، یعنی بہت بوجھل سمجھ کے اور بہت مصیبت سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں، شوق سے نماز کی طرف نہیں آتے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز مغرب کی نماز کے بعد کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور سلام کے بعد تشہد کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی مصلی سے اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات میں اٹھنے سے پہلے اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے، یعنی جس پوزیشن میں آپ بیٹھے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے 10 بار یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت، شیطان مردود سے پناہ دینے والے یہ کلمات ہوتے ہیں، کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا، اور یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے. یعنی صبح کے وقت اگر کوئی یہ پڑھ کے اٹھتا ہے مصلی سے تو یہ سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو. اور ایک اور روایت میں ہے جو یہ 10 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے اور ہمیں اس ذکر کی توفیق دے. میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو شخص یہ ساری دعائیں پڑھے نماز، اس کے پاس فضول کام کرنے کا کون سا وقت باقی بچے. نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا. یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پڑھ چکا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے. کیوں اللہ اکبر کہیں؟
کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا. اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا. اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے. یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے. کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی کثرت کرنے کو کہا گیا ہے. اور لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے. اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مخلصین لہ الدین لا الہ الا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے، لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. 7ویں چیز ہے تسبیحات. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار. اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن میں سے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر. یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو 34 بار کر کے 100 کی گنتی پوری کر لیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے. حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور پھر 34 بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا. اور اگر آپ 33 بار نہ پڑھ سکیں تو 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. یعنی اگر جلدی ہے تو پھر 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 بار ہے، یعنی 5 نمازوں میں 10 بار، اور ترازو میں 1500 ہوں. اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انگلی پہ 6 بار ہو تو آپ کی 5 انگلیاں، تو 5 کو 6 دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے 30، اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں، اور اگر 34 ہے تو ایک اور پڑھ لیں. تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی، کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے، اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر، تقدیس، تحلیل کی پابندی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں پر شمار کریں، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی. قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، تو اگر ان پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. 8ویں چیز ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. پورا اللہ کا تعارف ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا گرا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے. ابی ابن کعب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. یہ سن کر آپ نے فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہو، اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ، یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہو. 9ویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معوذات. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا، کوئی جادو کر دے گا، کوئی حسد کر لے گا. ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کس وقت وہ کرے گا؟ اس کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے. ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا فتنہ فساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں. 10ویں چیز ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد مانگنا. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں 33 سال کی عمر میں امواس کے تعاون میں شہید ہو گئے تھے۔ He was only 33 years old۔ ان کا مقام کیا تھا؟ آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے، یعنی علماء امت کے جو عالم ہیں ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں۔ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا؟ علم کی وجہ سے، علم کے حریص اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے، اور اتنی چھوٹی عمر میں عین جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے، اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ کی محبت ملے، جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو، اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے ان دعاؤں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے، قسم کھا کے، محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی۔ چند لفظ ہیں، کیا ہمارے لیے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے؟ پھر ہم اپنے لیے اس دنیا سے کیا کما رہے ہیں؟ اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ 4 کلمے پڑھ لیں، تو پھر ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ ہم تو دنیا کی اور آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے۔ اور یہ دعا آپ دیکھیے، اللہم سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے، ایک میں الوہیت ہے اور ایک میں ربوبیت ہے۔ یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر، اور ذکر میں قرآن، نماز، تحلیل، تسبیح، استغفار، درود، سب چیزیں شامل ہیں، اللہ مجھے توفیق دے۔ اور پھر وہ شکر کی بھی توفیق۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی علی ذکرک، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے، وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے فضل کا ذکر کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر میں شمار۔ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میری مدد کر، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں ہے کام، کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا۔ تو ہر نماز کے بعد، چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یا اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے، وہ سب مسنون اذکار تھے، لیکن علماء نے اس کے علاوہ جیسے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے، لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تشہد میں، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے، تو یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو چاہے قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھے، کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے، قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، جو آپ کا دل چاہے پڑھیں، بس اردو میں نہیں، عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں۔ تو پھر دوسرا ہے وہ شکر کا۔ شکر کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقام دل ہے، وہ دل سے اٹھتا ہے۔ ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنی یاد کی توفیق دے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، یہ مطلب ہے اس دعا کا۔ زبان کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اعضاء سے شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کیا کہا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے۔ اللہ کا شکوہ بندوں کم ہی شکر گزار، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اور وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا کہ بندوں کو شکر سے ہٹا دیا۔ تو شکر کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کیا جائے، اور یہ شکر کا سلسلہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن ہی۔
ابن رجب کہتے ہیں کہ دین میں یا دنیا میں اللہ کی ہر نعمت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اس میں نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی، پھر جو شکر کی توفیق ملتی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی شکر پر بھی شکر، یہ ایک اور نعمت ہے، اس میں دوبارہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ شکر کیا تو ایک اور نعمت مل گئی، اب کیا ہے ایک اور دفعہ شکر کریں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، یعنی شکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، شکر کرتے ہی چلے جائیں۔ وحسن عبادتک، اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اور خوبصورت عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اطاعت ہو۔ اطاعت اعضاء سے کی جاتی، یعنی ہمارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، ہمارا جسم یہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ڈھیروں عبادت کر لیتے، ڈھیر سارے نفل پڑھ لیتے، بہت کچھ کر لیتے، لیکن اس کو کوئی کوالٹی نہیں ہو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کثیر عبادت، یہاں کیا کہا گیا؟ حسن عبادت، کہ اللہ خوبصورت عبادت کی توفیق دے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس کی زندگی میں ذکر آ گیا، جس کی زندگی میں شکر آ گیا، اور جس کی زندگی میں خوبصورت عبادت آ گئی، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، اس کو سبھی کچھ مل گیا۔ اور جو ان چیزوں سے محروم ہے پھر ہر خیر سے محروم ہے، چاہے دنیا کی قارون جیسی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، پوری دنیا اس کی فین ہو، اس کی تعریفیں کرے اور اس کی فدائی شدائی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ 3 بار یہ دعا، اے اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی، 3 دفعہ کی شرط نہیں ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں۔ براء کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث، یہ رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں اور نمازوں کے بعد بھی کہ اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لینا، تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ 13 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا، جو میں نے بعد میں کیے، اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور وہ جن سے تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی معبود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ما قدم، بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے، ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کوئی نہیں تھے کہ جس کے لیے آپ بخشش مانگتے، ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ان پر بھی۔ وما اخرت، اور جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی، کوتاہی ہوئی، جو میں نے لیٹ کی، جس کا حق ادا نہیں کیا۔ وما اسررت، جو میں نے چھپایا، جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آئے، بعض اوقات نماز کے اندر وسوسے آنا شروع ہوئے تو یا اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے۔ وما اعلنت، اور جو میں نے ظاہراً کی، یعنی وہ اقوال افعال جو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ہمارے لیے ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے، یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے، یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس بھی اس سے پتہ چلتی کہ کتنے آپ ہمبل تھے، کہ سارا کچھ کر کے، بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وما اسرفت، ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں، خوشی میں، غم میں، بے صبری میں، ہر چیز میں۔ تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لمٹ کراس کر رہا ہوں، اللہ مجھے وہ کراس کی ہوئی لمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے۔ اور وما انت عالم بہ منی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے، یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی، اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دی۔ اور پھر انت المقدم و انت المؤخر،
دوسرے روایت میں انت المقدم والمؤخر بھی آتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں، جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیے کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، ہمیشہ ڈرتے رہا کریں، پیچھے بھی ہو سکتے ہیں تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا، مراد یہ ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی، وہ ایک پازیٹیو سینس میں، انت المقدم و انت المؤخر۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ دنیا میں آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں۔ نمبر 14، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ یہ مجلس کے اختتام پر بھی اور نماز کی دعاؤں کے اختتام پر بھی، پاک ہے تو اے اللہ، تیری ہی حمد ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے یا کچھ کلمات پڑھتے، حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی تو یہ کلمات قیامت تک ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر اس نے اس مجلس میں کوئی فضول بات کی تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ اور اس کے دیگر روایات بھی ہیں، یعنی دیگر طرق بھی ہیں اس دعا کے۔ اور پھر ایک اور دعا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں، یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے، اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے، یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں، سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا، مثلاً ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ثوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے۔ ولید کہتے ہیں میں نے اوزاعی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر۔ اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے، ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی، ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے، تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بازو کا، یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے۔ بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔
تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا،